سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ حاضرین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں دوسرے پارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا پارہ اس کا آغاز ہوا ہے ان آیات مبارکہ سے۔ اب ان آیات مبارکہ میں گفتگو کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کے بعد جو پہلی سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں جو تذکرہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل، جن کے دو فرقے یا دو مذہب کہہ لیں وجود میں آ گئے، ایک قوم موسیٰ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ بھی اہل کتاب ہیں کیونکہ توریت نازل ہوئی، اور ایک عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہلاتے۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو اس اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اہل کتاب۔ یہ جو اہل کتاب کے دونوں گروہ ہیں، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی جس طرح سے نافرمانیاں کی ہیں، جو ارشادات ان کے انبیاء نے ان کو دیے اور انہوں نے جس طرح ان سے بغاوتیں کی ہیں، اللہ نے جو جو انعامات ان پر کیے ان کے زمانوں میں، اور اس کے انعامات کی جو جو ناشکریاں انہوں نے کی ہیں، سورۃ البقرہ میں وہی ساری تفصیل اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ پروردگار نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، بلکہ کل بنی اسرائیل پر کتنے احسانات فرمائے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے سمندر کو چیر دیا گیا۔ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اتنا بڑا معجزہ کہ اس سے پہلے کبھی مخلوق اس بات سے واقف ہی نہ تھی۔ کبھی یوں بھی ہوا ہے کہ عصا کی ضرب ماری جائے اور سمندر پھٹ جائے؟ یہ تو ہوا ہی نہیں تھا، ان کے سامنے ہوا، رستہ بنا، یہ اس رستے کو پار کر کے آئے۔ اتنا بڑا انعام ہونے کے بعد جب تقاضا کیا گیا کہ اب اللہ کو مانو، تو کہنے لگے موسیٰ ہم اللہ کو تب تک نہیں مان سکتے جب تک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے، اور اللہ کو ماننا تو کیا، ہم تمہیں بھی نبی نہیں مان سکتے جب تک خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ کمال ہے نا یہ۔
نبی وہ ہے جو سمندر پھاڑ کے امت کو لے کے آئے ہیں۔ دیکھا ہے کہ آسا مارا ہے سمندر پہ، اور آسا لگنے سے ہی سمندر پھٹ گیا ہے۔ اتنا بڑا نظارہ دیکھ کر بھی اب جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تمہیں نبی نہیں مان سکتے، ہرگز لن نؤمن لک، ہرگز موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم پہلے ہمیں اللہ آنکھوں سے دکھاؤ، یہاں ہم کھلی آنکھوں سے اللہ دیکھیں پھر تم پر ایمان لائیں۔ تو آپ نے فرق نہیں دیکھا؟ ایک وہ امت ہے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، سمندر پھٹتا دیکھا، اور اپنے نبی کو کہہ رہی ہے ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں۔ اور ایک یہ امت ہے محمد عربی کی، وہ کہتی ہے آقا خدا نظر نہ آئے نہ آئے، ہم نے آپ کو دیکھا ہے، اب خدا کو بھی مان لیا ہے۔ ہم نے آپ کو دیکھ کر خدا کو مان لیا۔ وہ خدا کو دیکھ کر نبی کو ماننے کا مطالبہ کر رہی ہے امت، اور یہاں نبی کو دیکھ کر امت خدا کو مان رہی۔ کمال ہے۔ قرآن بتا رہا ہے ان بنی اسرائیل پر میں نے کیا کیا انعامات کیے۔ فرماتا ہے میں نے سمندر کو پھاڑ دیا، یہ کھلے میدان میں آ گئے، کہنے لگے دھوپ ہے سایہ نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اسی سورۃ البقرہ میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے بادلوں کا سایہ عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا دھوپ لگی ہے، فرمایا نہ گھبراؤ، بادل سائبان بن کے آ گئے، جب تک سورج تیز چمکتا رہے بادل سایہ کر کے کھڑے رہے۔ انہوں نے کہا کھانے کو کچھ نہیں، کہا گھبراؤ نہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے من و سلوہ تم پر اتار دیے۔ کیا کیا ناز اٹھائے، کیا کیا، اور بدلے میں انہوں نے کیا کیا؟ کبھی خدا کے حکموں پر قبولیت کا سر نہیں جھکایا، کبھی اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکے۔ پروردگار نے حکم دیا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، کیا، یہاں تک کہ جلال پروردگار کو آتا ہے اور فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ انہوں نے جب ہفتے کے دن بھی نافرمانی کی تو رب فرماتا ہے ہم نے وہ تمہاری نافرمانی دیکھی، جانتے ہیں، اور اب حکم ہے تمہیں، تم انسان کی شکل میں نہیں رہ سکتے، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ردے ہوئے بندر بن جاؤ۔ اب انسانیت کا شرف ہم سے تم سے چھین لیتے ہیں، چھین لیا، انسانیت کا شرف ان لوگوں سے چھین لیا جنہوں نے وہ شکار کیا تھا۔ پروردگار فرماتا ہے ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ جن کی باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ نافرمان تھے، اللہ کے تجاوز کرتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور ہم جس بستی میں ظلم ہو جائے اسے چھوڑا نہیں کرتے۔ وَأَهْلُهَا الظَّالِمُونَ، جس بستی کے رہنے والے ظالم ہو ہم انہیں چھوڑا نہیں کرتے، ظالموں کی بستیاں مٹا دی جاتی۔ اب یہ بنی اسرائیل اپنی سرکشیاں کرتے آئے، پھر یہیں سے ایک ٹولہ نکلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ ٹولہ کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے۔ یہ جو چلنے والے تھے کچھ تو خالص ان کے پیچھے اس دور میں چلے، اور کچھ آگے بڑھے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ باتیں کرنی شروع کر دیں جو پروردگار کو منظور نہ تھی۔ کسی نے کہا عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا عیسیٰ تین میں سے ایک ہے، کسی نے کہا عیسیٰ ہی خدا ہے۔ پروردگار سورۃ البقرہ میں ان کی باتیں بیان کرتا ہے، اور بیان کر کے ساری یہ گویا ایک چارج شیٹ ہے جو بن رہی تھی، فرد جرم ہے جو عائد ہو رہی تھی، یہ ہے تمہارے جرائم، اور اب ان جرموں کی سزا یہ ہے کہ ہم نے جو تمہیں شرف عطا کر رکھا تھا، جو دنیا کی امامت کا مقام عطا کر رکھا تھا، اب ہم تمہیں اس سے معزول کرتے ہیں، اور اب امامت کا صحرا محمد کی امت کے سر پر لگا دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ اب پروردگار عالم فرماتا ہے
قرآن مجید جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح معاملہ ہے، ہم نے تمہیں بہترین امت بنا دیا. یہ ہے بہترین جو امت بنائی گئی. اور یہ جو بہترین امت کس لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اس لیے بنایا کہ سارے لوگوں کے سامنے اب اللہ کی توحید کی گواہی تم دو گے. یہ کام خدا کی توحید کی گواہی کا اب تمہارے ذمہ ہے. اب دنیا کو خدا کی بارگاہ میں جھکانا یہ تمہارا کام ہے. اب خدا کی خلافت کا تاج تمہارے سر پہ ہے. امت محمد کو یہ تاج عطا کر دیا گیا. اس تاج کا جو سب سے بڑا مظہر دکھایا گیا، یہ صرف اتنا نہ تھا کہ محمد عربی کی نگاہ اٹھی تھی اور قبلہ بدلا تھا. نہ صرف قبلہ بدلنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ قرآن نے تو بڑا خوبصورت انداز میں سے بیان کیا نا. کمال ہے وہ آنکھیں جو رب کی طرف اٹھیں اور کبھی نامراد نہ لوٹیں. کیسے انداز سے بیان کیا ہے پروردگار نے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میں تو کہتا ہوں حضور نے دعا نہیں مانگی. قرآن نہیں کہتا کہ مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا پروردگارہ قبلہ بدل دے، نہ، صرف چہرہ اٹھایا ہے، اٹھایا جھکا لیا. یہ اجازت بھی صرف مصطفیٰ کو ہے کہ حالت نماز میں چہرہ اٹھا لے، ہمیں نہیں ہے. کسی کو اجازت نہیں کہ حالت نماز میں چہرہ اٹھائے. حضور کو اجازت ہے. آپ نے چہرہ اٹھایا، جھکا لیا، پھر اٹھایا، پھر جھکا لیا، پھر اٹھایا، پھر جھکا لیا، بار بار. ایک بار نہیں یار، ایک بار چہرہ اٹھا لیا تھا، اب رہنے دیتے؟ آقا نے دوبارہ چہرہ اٹھایا، جھکا لیا، چلو 2 بار ہو گیا، اب رہنے دیتے؟ پھر تیسری بار اٹھایا، پھر جھکا لیا. منظر ذرا توجہ رکھنا. سوال یہ ہے، ایک بار اٹھا کے جھکا لیا تھا، دوسری بار اٹھا کے جھکا لیا تھا، یہ بار بار اٹھا کیوں رہے ہیں؟ لگتا ہے محمد سوچ رہے تھے مولا میں چہرہ اٹھا چکا، ابھی تک قبولیت کیوں نہیں آ رہی؟ بار بار چہرہ تو اس لیے اٹھ رہا تھا. پروردگارہ یعنی چہرہ اٹھا ہے، جھکا، اب انتظار ہے حکم آئے. حکم نہیں آیا، دوبارہ اٹھا، پھر جھکا لیا، انتظار ہے حکم آئے. حکم نہیں آیا، پھر چہرہ اٹھا، اور تب تک چہرہ اٹھا ہے جب تک جبریل آیا نہیں. پروردگار نے فرمایا آیت لے کے آیا. اب جبریل صرف پیغام لے کے نہیں آئے، جبریل ساتھ اللہ کا یہ فرمان بھی لے کے آئے، مصطفیٰ یہ جو تو بار بار چہرہ اٹھا رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں. یہ لفظ بڑے کمال ہیں. بات تو یہ تھی آقا جو چاہتے تھے وہ اللہ وہ جواب بھیج دیتا. وہ جواب فقط نہیں بھیجا، فرمایا یہ جو تو بار بار چہرہ اٹھا رہا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ تھا ہمیں یہ بھی پتا ہے تجھے انتظار کتنا شدید ہے. چل اگر تجھے اتنا شدید انتظار ہے اور تو اسی حالت میں ہمارے جواب کا منتظر ہے تو پھر ہم بھی دیر نہیں کروائیں گے. ہم نہیں کہیں گے کہ اگلی نماز پڑھ لینا، نہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم تجھے اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تو چاہتا ہے. فَوَلِّ وجہ کا شطر المسجد الحرام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری. اس کا مطلب کیا تھا؟ فول وجہ، ابھی پھر نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، ابھی پھر چہرہ کعبے کی طرف. میں وہ منظر نہیں بیان ابھی کروں گا کہ وہ کعبے کی طرف چہرہ پھیرنا کتنا مشکل تھا. مجھے تو یہ بتانا ہے، لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں قبلہ بدلا تھا. یہ قبلہ نہیں بدل رہا تھا، امت کی امامت بدل رہی تھی. پوری امت کی امامت بدل رہی تھی. وہ جو امامت کا تاج پہلے ان کے سر پہ رکھا تھا، یہودیوں کے سر پہ، وہ جو بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا تھا، ان کے سروں پہ جو امامت کا تاج تھا، وہ تاج ان سے چھینا جا رہا تھا اور انہیں بتایا جا رہا تھا اب سے قبلہ یہ نہیں ہے، اب سے قبلہ وہ ہے جدھر محمد چاہ رہے. محمد کی امت اب اس قبلے کو طرف منہ نہ کرے گی
جسے تم جس کی طرف منہ کیا کرتے تھے، ان کا قبلہ اپنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کا امام اپنا ہے. اب یہ امامت والے ہیں، اب تمہیں معزول کیا جاتا ہے شرف امامت سے. امامت چھین لی گئی، ادھر امامت چھینی، قرآن کی آیات آتی گئیں، حکم آتا گیا اب سے اب سوائے محمد کے کسی کے نام کا سکہ نہیں چلے گا. اب توریت و انجیل جو اللہ کے کلام تھے وہ بھی، ان کا بھی حکم نافذ نہیں رہے گا. اب جو کوئی کامیاب ہوگا اسی شرط پہ ہوگا کہ محمد کا گدا ہوگا. جو حضور کا غلام نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. توریت اور انجیل اللہ کے کلام تھے، اللہ کی کتابیں تھیں، اپنے وقت میں جب آئیں تو اللہ کا کلام ہے. اب جب وہ آئی ہیں اور اللہ کا کلام ہے تو کیا اس میں نور نہ ہوگا؟ کیا اس میں رحمت نہ ہوگی؟ کیا وہ دنیا پوری کو امامت نہ بن کے آئیں گی کتابیں؟ اپنے دور میں جب وہ کتابیں آئیں گی تو پوری دنیا کی امام وہ کتابیں ہوں گی جو اللہ کی طرف سے آئے گی. جب وہ آئے گی تو نور اسی کتاب میں ہوگا، رحمت اسی کتاب میں ہوگی، ہدایت اسی کتاب میں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی ہے، میں آپ کو کسی نقطے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی ہے تو اس زمانے میں اب ہدایت کا مرکز توریت ہوگی، اس زمانے میں رحمت کا مرکز توریت ہوگی، اس زمانے میں ساری دنیا کی امامت توریت کے پاس ہوگی. اور جب انجیل آئی ہے تو پھر یہ سارے شرف انجیل کے پاس آئیں گے، انجیل امامت ہوگی. مگر کب؟ جب یہ آئی تھی اور جب یہ اللہ کا کلام موجود تھا. پھر سوال یہ ہوا یہ اللہ کا کلام رہا کہاں؟ جس امت کے سر سے اللہ نے تاج امامت چھینا ہے نا، اس لیے چھینا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا ہی نہیں. جب تک لگائے رکھا تب تک امام تھے، جب چھوڑ دیا بھول گئے تو پروردگار نے امامت کا شرف بھی چھینا. کس وجہ سے؟ کہ اب انہوں نے اصل کلام بدل دیا، اصل کلام بدل دیا. اب میں یہ گفتگو کیوں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ اصل کلام بدل دیا. توریت وہ توریت نہ رہی جو اللہ نے نازل کی تھی، انجیل وہ انجیل نہ رہی جو اللہ نے نازل کی تھی، امت وہ امت نہ رہی جو توریت و انجیل کو ماننے والی تھی. اب امت آ گئی بدکاروں کی، اب امت آ گئی اپنی مرضی سے توریت اور انجیل کے حکموں کو بدلنے والی. اب کلام الہی کو بدل دیا گیا تو غیرت خدا ایسی قوموں کو امامت کے منصب پہ نہیں رہنے دیتی، بدل دیتی. پروردگار تباہ و برباد کر دیتا ہے جو اس کے کلام کو بدلے. پرسوں مجھے ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھیجی گیا. اس کلپ میں ایک عیسائی عورت کھڑی ہو کر یہ گفتگو کر رہی تھی، عالمہ تھی اپنے مذہب کی. اس نے کہا میں عالمہ ہوں، اس نے کہا خود کہا میں اپنے مذہب کی عالمہ ہوں. وہ عالمہ تھی اور عالمہ تھی اور سمجھا رہی تھی مسلمانوں کو. عالمہ اپنے مذہب کی اور سمجھا رہی ہے ہمیں. اور سمجھاتی کیا ہے؟ ہمیں سمجھا رہی ہے لوگوں تم کیوں نادان ہو گئے ہو؟ توریت تو اللہ کی کتاب تھی، انجیل تو اللہ کی کتاب تھی، جو نبیوں پر صحیفے اترے اللہ کے تھے، انبیاء پر اترنے والے صحائف یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. جو اللہ کی طرف سے آئے تھے تمہارے قرآن شریف میں لکھا ہے. مذہب عیسائی ہے عورت کا اور ہمیں کیا بتاتی ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے. قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ توریت میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی. قرآن شریف میں لکھا ہے جو موسیٰ پر کتاب آئی وہ ایمان بھی تھی اور رحمت بھی تھی. ہمیں بتا رہی ہے. اب وہ کہتی ہے بتاؤ ذرا جو امام بھی ہو، رحمت بھی ہو، نور بھی ہو اور ہدایت بھی ہو وہ بدل سکتی ہے کبھی؟ ہے نا؟ اتنی باتیں اس نے کہی ہیں اور یہاں تک کہی ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی ایک لمحے کے لیے سوچیں گے. قرآن کہے توریت امام ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے،
تو یہ اللہ کا کلام ہے، بدل تو کیسے سکتا ہے؟ عیسائی عورت کہتی ہے نادانو اللہ کا کلام نہیں بدلتا، توریت نہیں بدلی، انجیل نہیں بدلی، نبیوں کے صحیفے نہیں بدلے، تمہارا قرآن کہہ رہا ہے۔ جب قرآن بات کہہ رہا ہے، قرآن جب کہتا ہے کہ توریت انجیل یہ رحمت ہے، ہدایت ہے، تو مسلمانوں تم کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ مسلمانوں جب قرآن کہتا ہے توریت ہدایت اور رحمت ہے تو تم اسے ہدایت کیوں نہیں مانتے؟ تم کیوں نہیں انجیل پڑھ کر ہدایت پاتے؟ تم کیوں نہیں توریت پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے؟ تم کیوں نہیں توریت پڑھ کر رحمت حاصل کرتے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے نا، سوال تو بڑا عجیب کیا اس نے، جب قرآن کہتا ہے کہ توریت و انجیل یہ کتابیں رحمت ہیں، ہدایت ہیں، نور ہیں، تو تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم جواب دیتے ہیں، ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ جس توریت و انجیل کو اللہ نے نور اور ہدایت کہا تھا وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ دو باتیں، ایک یہ کہ محمد کی شریعت نے ساری پچھلی شریعتیں منسوخ کر دی، ختم کر دی، اور دوسری یہ کہ وہ تمہارے پاس اصل ہے ہی نہیں۔ عیسائی عورت کہنے لگی یہ مسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے، دعویٰ غلط ہے کہ ہماری کتابیں بدلی گئی، نہیں، نہ توریت بدلی ہے، نہ زبور بدلی ہے، نہ انجیل بدلی ہے، سب، نہ صحائف انبیاء، کچھ بھی نہیں بدلا، سب اصلی حالت میں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، کیسے بدل سکتا ہے؟ تصدیق کہاں سے لی؟ کہتی ہے تصدیق قرآن دے رہا ہے۔ آپ اس مرحلے تک آ گئے، کہاں سے تصدیق لے رہی ہے؟ قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے یہ نور اور ہدایت ہیں، یہ بدل نہیں سکتا۔ اب یہ جملہ بدل نہ سکنے والا قرآن نے نہیں لکھا، یہ جملہ قرآن کا ہے ہی نہیں۔ پورے قرآن میں الف لام میم زبر ناس تک کہیں نہیں لکھا کہ توریت بدل نہیں سکتی، کہیں نہیں لکھا کہ انجیل بدل نہیں سکتی، مگر یہ تو لکھا ہے نا کہ نور ہے، ہدایت ہے۔ وہ تصدیق لے رہی ہے قرآن سے اور کہتی ہے قرآن نے کہا ہے یہ نور ہے۔ اور جب قرآن شریف بات کر دے، وہ کر رہی ہے ایسے، جب قرآن شریف تصدیق کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں نادان، تو نے قرآن کے 2 لفظ پڑھے، ہم نے سارا قرآن پڑھ رکھا ہے۔ ہمیں قرآن نے بتایا ہے یہ جو تم اٹھا کے پھر رہے ہو نا توریت، یہ انجیل، یہ اصلی نہیں ہے۔ کیسے؟ قرآن مجید نے کہاں بتایا؟ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 79، قرآن کہتا ہے یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لکھتے ہاتھوں سے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تاکہ اس سے تھوڑے سے پیسے خرید لے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر ہمیں کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں توریت کس زبان میں آئی تھی؟ عبرانی میں۔ مجھے پوری دنیا میں دکھاؤ عبرانی والی توریت کہاں ہے؟ اصل زبان توریت کی عبرانی تھی، وہ عبرانی والی توریت کہاں ہے؟ انجیل سریانی زبان میں آئی تھی، مجھے پوری دنیا کے انگریز بتائیں وہ سریانی زبان والی انجیل کہاں ہے؟ ارے تم نے بدلا تو بدلا، وہ زبان تک بدل دی، اب تمہارے پاس جو ہے یہ اصل نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں یہ اصل ہے۔ میں کہتا ہوں کمال ہے، ہمارا قرآن ہمیں نبیوں کا ادب سکھائے، اور وہ قرآن اللہ کا کلام، وہی اللہ جو قرآن میں نوح علیہ السلام کے بارے میں کہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح کو چن لیا۔ بھائی نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اب توریت کتاب پیدائش، توریت میں 5 کتابیں ہیں، کتاب پیدائش، خروج، گنتی، احبار، استثناء، 5 کتابیں۔ کتاب پیدائش توریت باب نمبر 9 آیت نمبر 20 کیا لکھا ہے توریت میں؟ توریت کہہ رہی ہے، بھائی سننا، توریت کیا کہتی ہے؟ کتاب پیدائش نہیں، آپ کی توجہ کہیں اور چلے گئی، توجہ میری طرف رکھے۔ توریت کتاب پیدائش باب نمبر 9 آیت نمبر 20 لکھا ہے کہ نوح نے
اپنے ڈیرے پر شراب پی اور نشے میں اپنے سارے کپڑے اتار کے ننگا ہو گیا. جسے میرا قرآن کہے، جسے قرآن کہے یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، جسے قرآن کہے یہ نوح ہمارا انہو کان عبدا شکورا، یہ شکر کرنے والا بندہ تھا. تمہاری توریت اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ نوح کا بیان ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں. اب دیکھو قرآن کہتا ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، لوطن آتیناہ حکما و علما، ہم نے لوط کو حکم بھی دیا، اسے علم بھی دیا. یہ لوط علیہ السلام ہے. اور تمہاری توریت کیا کہہ رہی ہے؟ کتاب پیدائش باب نمبر 19 آیت نمبر 20 اور 21 کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے توریت میں لوط نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا. مجھے بتا ذرا، اسی کو اللہ کا کلام کہتا ہے؟ یہ ہے اللہ کا کلام، یہی کتاب، یہی کتاب. اب یہ توریت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. توریت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داوودا، ہمارے بندے داؤد کا ذکر پڑھ اس کتاب میں. ذات العید وہ طاقتور تھا، وہ جو طاقتور ہمارا بندہ تھا نا داؤد، اس کا حال پڑھ. انہو اوابن، وہ جو داؤد تھا ہماری طرف رجوع کرنے والا، بڑا رجوع کرتا تھا ہماری طرف، بڑا رجوع کرتا تھا. اب اٹھا توریت صحائف انبیاء سیموئیل باب نمبر 11 آیت نمبر 2 سے لے کے 52 تک کیا لکھا ہے؟ داؤد نے اپنی ہمسائی کے ساتھ زنا کیا. کیا کیا بتائیں تمہیں؟ ہمارا قرآن کہتا ہے ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، بڑا ہی اچھا بندہ، بڑا ہی اچھا بندہ. کون؟ سلیمان، ہمارا بڑا اچھا بندہ. نعم العبد انہ اواب، وہ بڑا رجوع کرنے والا. اور توریت کیا کہتی ہے؟ صحائف انبیاء سلاطین، کتاب سلاطین باب نمبر 11 لکھا ہے سلیمان سے جب تخت چھنا تو بتوں کی پوجا کرنے لگ پڑا. یہ سلیمان نبی، اسے بتوں کی پوجا میں لگا دیا. اور پھر تمہاری کتاب یسعیا کے صحیفے اٹھاؤ، صحیفے یسعیا کے، لکھا ہے خدا جب میدان جنگ میں ہار گیا نا تو اس طرح لے کر اپنی داڑھی خدا نے مونڈ دی. خدا ہار بھی گیا، خدا نے اپنی داڑھی بھی مونڈ دی. یہ صحائف انبیاء میں لکھا ہے. یہ صحائف وہی ہیں جو اللہ کی کتاب ہے. قضات، کتاب قضات صحائف انبیاء میں قضات میں لکھا ہے اللہ نے کشتی کی، نیچے آیا زمین پر کسی سے کشتی کی، ہار گیا. اللہ کشتی میں ہرا دیا تم نے. حزقیل کے صحیفے، صحائف انبیاء حزقیل کے صحیفے کیا لکھا ہے؟ حزقیل کے صحیفوں میں اللہ نے ایک لڑکی کو پیدا کیا اور پھر اس لڑکی پہ خود ہی عاشق ہو گیا. یہ ہے وہ کتاب جسے کہتے ہو بدلی نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اپنی توہین لکھ رہا ہے؟ اللہ اپنے نبیوں کی توہین لکھ رہا ہے؟ نہیں. اللہ یہ ہے قرآن، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اس کے برابر نہیں ہے. کون اسے ہرا سکتا ہے؟ کون اس سے جیت سکتا ہے؟ قرآن نبیوں کی تعریفیں کرتا ہے. تم کہتے ہو یہ بدلے نہیں ہیں. ارے نہیں بدلے، چل میں مان لیتا ہوں تم نے قرآن سے تصدیق لی ہے. تم کہتی ہو قرآن کہہ رہا ہے. ارے نادان، یہی قرآن کہتا ہے جب عیسیٰ آئے تھے عیسیٰ لوگوں کو کہتے تھے لوگوں میں آیا ہوں مبشرم بالرسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں میرے بعد احمد رسول آ رہا ہے. اور یہ کہا کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ نے یہ کہا. میں پوچھتا ہوں بی بی، جو عیسیٰ نے کہا تھا وہ انجیل میں لکھا تھا، بتا وہ انجیل میں کہاں ہے؟ تو کہتی ہے بدلی نہیں. اگر نہیں بدلی تو پھر تیری انجیل میں محمد کی بشارت ہے.
اور اگر ہے یہی قرآن کہتا ہے آمنو بما نزل علی محمد، اس پر ایمان لاؤ جو محمد پر نازل کیا گیا ہے۔ جب اس قرآن سے تصدیق لیتی ہو تو قرآن کی بات تو یہ ہے، قرآن تو کہتا ہے جو محمد کا نہیں وہ خدا کا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حکومت انبیاء زندہ باد، حکومت قرآن زندہ باد۔ ہم رواداری والے لوگ ہیں، اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرو، ہم نہیں چھیڑتے، مگر ہمیں چھیڑو گے ہم تو بنے بنائے ایٹم بم ہیں، ہم بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ اسرائیل کی دیواریں کانپتی ہیں جس سے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ طاقتور ہے ایمان کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے۔ میں مدینے میں تھا، مسجد نبوی میں تھا، اور وہاں ایک سعودی نے کہا کل پاکستانی یحب الرسول اللہ، یہ جو پاکستانی ہے نا رسول اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بھائی ان کو بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے جو پاکستان کا مسلمان ہے سینے میں دل نہیں محمد کا نام رکھ کے بیٹھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کہتا ہے دین جو مکمل ہے وہ صرف اسلام ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے آئے گا قبول نہیں کیا جائے گا اسے۔ صرف سکہ چلے گا محمد کے نام کا، سکہ چلے گا محمد کے نام کا، راج چلے گا محمد کے نام کا۔ اور کمال ہے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، کمال یہ ہے آج اسی مسجد میں اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا۔ ہمارا ایک بھائی جو بٹکا ہوا تھا مولا نے اس کے دل میں ہدایت ڈالی، آج یہاں اسی مسجد میں مرزائیت کو چھوڑ کر محمد کا دین قبول کر رہا ہے۔ یہ خالصتاً اللہ کا کرم ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے بھائی محمد فیاض ملی صاحب کی کوششیں اور جناب عاشق صاحب رتے والے جن کی ویلڈنگ کی یہاں دکان ہے، ان کی کوششیں، دونوں بزرگوں کی کوششیں، مہربانیاں، ان پر اللہ نے کرم کیا۔ اور ہمارا بھائی فرحان احمد یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ابھی محمد عربی کا کلمہ نئے سرے سے پڑھ کر دین محمد کو اختیار کرنے جا رہے ہیں، تائب ہو کر مرزائیت سے، تائب ہو کر مرزائیت سے، چھوڑ کر قادیانیت کو، خالصتاً محمد الرسول اللہ کی چھتری کے نیچے آنے کے لیے، حضور کا کلمہ پڑھ کر قیامت کے روز حضور کے جھنڈے تھلے کھڑا ہونے کے لیے یہ تشریف لا رہے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، آج تک پتہ نہیں اور مقامات ہوں گے، میں انہیں یہ تجدید اسلام، یہ کلمہ پڑھانے کا کام اسی ممبر پر بیٹھ کے کرنا چاہتا ہوں، سب کے سامنے۔ فرحان صاحب تشریف لائیں ذرا، یہ ہمارے بھائی فرحان صاحب ہیں۔ فرحان صاحب، آپ ان سارے لوگوں کے سامنے مرزائیت کو چھوڑ کر، مرزائیت سے توبہ کر کے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دین میں آ رہے ہیں، کیا آپ پر کوئی پریشر تو نہیں؟ کسی لالچ سے، کسی کے ڈراوے سے آپ اس دین میں تو نہیں آ رہے؟ محمد عربی بول رہے ہیں، یہ مائک چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، تو یہ اس کو دے دیں ان کو، یعنی آپ بول کر زبان سے اقرار کرتے جائیں گے۔ آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں؟ اس میں بول لیں۔ کسی نے آپ کو ڈرایا تو نہیں، کسی نے کوئی دھمکایا ہو؟ آپ اپنے دل سے، اپنی محبت سے، اپنے شوق سے دین محمدی کو قبول کر رہے ہیں، آپ مرزائیت سے توبہ کر رہے ہیں، قادیانیت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ نے میرے پیچھے جیسے میں کلمہ پڑھوں گا، آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے، اور اس کلمے کے بعد جو باتیں میں دہراؤں گا وہ باتیں ساری دہرانا ہے۔ پڑھی، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اس کو قریب کر لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر سے پڑھیے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی کافر، اور جو کوئی اسے نبی مانے وہ بھی کافر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی جھوٹا اور لعنتی تھا، اور مرزا کو نبی ماننے والے سب کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ کو آخری نبی اور آخری رسول مانتے ہیں۔ اب کوئی شخص کسی معنی میں، کسی لفظ کے اعتبار سے، کسی لفظ کے اعتبار سے نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی دین پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ محمد فرحان احمد، نام ان کا تھا فرحان احمد۔
اب ان کا نام ہے محمد فرحان احمد. محمد فرحان احمد کو اسلام محمد عربی کا دین بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی بہت مبارک کہ آپ کی اس مسجد میں اللہ جل شانہ نے مرزائیت کا خاتمہ کرنے کا جو پودا لگا رکھا ہے اور یہاں پر جو محمد عربی کا دین ہے وہی پھیلے گا. سکہ صرف محمد کا, سکہ صرف راج صرف نعرہ صرف دین صرف اسلام صرف تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد رسول اللہ کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.